صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، 1 بجے تک تقریر کرنے کی اجازت ہے۔ 1 گھنٹے میں کیا کچھ بیان ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا جو میرے ذہن میں ضرورت کے مطابق باتیں ہیں میں جلدی سمیٹ لوں گا۔ پہلے تو میرا اعلان یہ ہے کہ جو ہمارے مسلک سے مخالفت رکھتے ہیں ان کا حق ہمارے جلسے میں آنے کا نہیں ہے۔ بیٹھے ہوں تو اٹھ جائیں، کیونکہ ہم کسی کے جلسے میں شریک نہیں ہوتے۔ پھر وہ ایسے بے انصاف لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا دین میں بالکل یہ سخت غلط بات ہے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ایک تو ہمارے جو مسلک کے مخالف ہیں ایسے بے وقوف ہیں، وہ تو بستر لے کر ہماروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولو۔ ارے تم ہمارے ان کے پاس نہ جاؤ، ہم تمہارے خلاف نہیں بولو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہماروں کو بدعا کرو، بد مسلک کرو، بستر اٹھا کر ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور ہم اپنا دفاع بھی نہ کریں، اپنوں کو نہ بچائیں۔ دوسرے مسلک سمجھتے جانا، دوسرے مسلک کے لوگ جو کہتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولو، وہ ہمارے اسلاف کے خلاف بولتے ہیں۔ جن کو ہم ماں باپ سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ ہمیں آج لکھ دیں، وہ ہمیں 1 بار لکھ دیں، ہم 100 بار لکھ دیں گے کہ وہ ہمارے اسلاف کے خلاف نہ بولے، ہم ان کا نام نہیں لیں گے۔ ہمیں وہ گالی دیں جو کچھ مرضی آئے کرے۔ اور دوسرے مسلک کے لوگ وہ ہماروں کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں، ہماروں کے پاس نہ جائیں، ہم ان کا نام نہ لیں گے۔ اے ارے بے وقوفو، کیسے ہمارے مخالف تم بے وقوف مل گئے کہ تم بستر اٹھا کر گلی گلی کوچے کوچے ہر گھر ہماروں کے دروازے کھٹکھٹا کر تبلیغ کرتے ہو، ہم اپنوں کو بچانے کے لیے دفاع نہ کریں؟ چشتیو، ارے صحابہ سے کون بڑھ کر ہے زیادہ تبلیغ کرنے والا؟ صحابہ نے دین وجود پر قائم کیا، ریت انگاروں پر پیٹے گئے، پھر مکہ اور مدینہ کو حجاز مقدس بنا دیا۔ ان بے وقوفوں سے پوچھو، ان تبلیغ بستر بند سے، کہ تم ان سے زیادہ تبلیغ کو جانتے ہو یا ان سے تم زیادہ نیک ہو؟ ارے مشعل راہ وہی ہے جو صحابہ سے ہو، یہی سیدھا رہا ہے اور کوئی رہا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ دین وجود پر قائم کیا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بچو بے وقوف ایسے بد مسلکوں سے جو جزوی تبلیغ لے کر صحابہ سے بڑھ کر بستر بن لے کر وہ چل پھر رہے ہیں، ہماروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ہماروں کو سب کو بدعقیدہ کرتے ہیں۔ ان کو کہو کہ ہم دفاع کرتے ہیں، ہم اپنوں کو بچاتے ہیں۔ ارے تم ہمارے لیے ہماروں کو لیتا ہے، لے جاتے ہو۔ ارے جو لینا چاہتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ حجاز مقدس بن گیا، وہ حجاز مقدس تب نام رکھا گیا جب وہاں ایک کافر نہ رہا اور کافروں کا داخلہ بھی ممنوع ہو گیا۔ پھر وہ صحابہ تلوار لے کر باہر گئے، تبلیغ کے لیے باہر گئے۔ تو یہ ان سے پوچھو، کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے جسے منی یورپ کہتے ہیں، کون سی بدماشی ظلم کراچی میں نہیں آئے؟ ارے بے وقوفو، وہاں تم نے دین پھیلا لیا، اب ادھر آ گئے۔ نہیں سمجھی بات؟ ارے چشتیو، ہم معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آپ فرماتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ انہوں نے یہاں ہمیں توڑ دیا ان جھوٹوں سے۔ آپ یہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا رہے اجتماع کے بعد۔ میں یہ بتاتا ہوں جنہوں نے 80 لاکھ مسلمان کیا نگاہ کے ساتھ، ہم اس کی بات مانیں یا ان جاہلوں کی بات مانیں؟ کسی ولی نے کہا اسلام زندہ ہوتا رہے اجتماع کے بعد، تو یہ کہاں سے نکل آئے؟ پیر میاں شاہ صاحب نے فرمایا دین کو سروں کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا وہ ہمارے ولی کر گئے، کوئی کام نہیں چھوڑ گئے، جو کرے گا اور وہ فتنہ ہوگا۔
تو یہ اجتماع کسی ولی سے ثابت ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے اجتماع کے بعد۔ کس کی بات مانو گے، معین الدین چشتی کی یا ان کی؟ حفیظ جلندری فرماتے ہیں کان کھول کر سننا کہ مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، اور ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے۔ لگی کان میں بات، توڑ کے رکھ دیا یہ کلاشن کوپ والے۔ ارے آپ نے فرمایا مومن نہیں ہے ولی کہاں ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا گمراہ جماعت آنے والی ہے۔ شیخ الجامی نے عرض کی کون سی؟ فرمایا مدینہ مدینہ کریں گے، مدینے والے سے دور ہوں گے۔ ارے میرا سوال کرنا ان پر کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مدینے جا رہے ہو، امام حسین سے تمہیں زیادہ مدینہ پیارا ہے۔ ارے امام حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں چھوڑا، اسلام اسلام کرتے گئے، نبی بھی اسلام اسلام کرتے گئے۔ یہ مدینہ مدینہ کسی نے کیا؟ ارے مدینے میں بھی نحق آ سکتا ہے، مدینے والے میں نحق نہیں آتا۔ کعبے میں بھی نحق، 360 فٹ کعبے میں نہیں رہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے؟ کیا اس میں اب یہودی گھوڑے نہیں باندھ رہے؟ کوئی دلیل دیتے ہیں جی کعبے کا امام ہے۔ ارے کعبے میں بھی باطل آ سکتا ہے۔ اب مدینے میں ان سے پوچھو مدینہ مدینہ کرنے والے کہ مدینے میں اب کون ہے کعبے؟ ارے غیر مقلد کعبے ہے مدینے میں، تو مدینہ ان کا ہے تمہارا ہے۔ نہ پالش بنا دیا مدنی بے وقوفوں۔ یہ روضہ اقدس کا اور کعبہ شریف کا فوٹو بیچ رہے تھے، پیر میاں علی شاہ صاحب نے چھین کے رکھ دیا۔ شیخ الجامی صاحب نے پوچھا کیا؟ فرمایا ان سے کہو بھائی مانو تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے، تبرکات بیچے نہیں جاتے، یہ سیل نہیں ہوتے 10-10 روپے میں۔ عقل سیکھو۔ تم ہماری جماعتوں سے کروڑوں روپے بانٹ کر یہ نالائن مبارک کا فوٹو بنا دیا، کسی ولی کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کیسے آ گیا؟ ارے بڑے بڑے ولی یہ آپ کا حلیہ مبارک لکھنے سے ڈر گئے۔ اتنا چوڑا پیر، یہاں 1 فٹ، وہاں 6.5 فٹ، ایک پیر مبارک اٹھا کر کھڑے رہے بھائی مانو۔ تم سے پیسے بانٹے 10-10 20-20 روپے، یہ نالائن مبارک ہے، ہماروں سے پیسے بانٹ کر وہ دبئی بیٹھا ہے، بیٹھا دبئی ہے، کرتا مدینہ مدینہ ہے۔ ارے بھائی مانو ہمارے کو پاس نہ جاؤ، اپنوں کو تبلیغ کرو، ہماروں کے دروازے مت کھٹکھٹاؤ۔ تم ایک بار لکھ دو کہ ہم تمہاروں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم 100 بار لکھ دیں گے ہم تمہارا نام نہیں لیں گے۔ عقل امام حسین مدینہ، آپ نے فرمایا دین کے راہ پر سیر دینا مدینہ جانا ہے، ایسے مدینہ مدینہ جانا نہیں۔ کسی ولی نے مدینہ مدینہ نہیں کیا۔ ارے امام حسین نے بھی اسلام اسلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام اسلام کیا، کسی ولی نے اسلام نہیں کیا، یہ مدینہ نہیں کیا۔ یہ نئے نکل آئے، سب پیسے کی بازی ہے، خدا کی قسم دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے جو فرائض نہیں اپناتا واجبات منہ پر مار دیے جاتے ہیں، جو واجبات نہیں اپناتا سنتے منہ پر مار دی جاتی ہیں، جو سنتے نہیں اپناتا مستحبات منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ سن تو میرا پردہ واجب ہے، حکم فرض کا رکھتا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ واجب حکم فرض کا رکھتا ہے۔ ارے ہمارے ملک کا اسلام کا ایک اصول ہے، یہ نہیں ہم جیسے بن جائیں۔ داڑھی منا امامت کرا سکتا ہے؟ داڑھی کیا ہے؟ تو دین ہمارے باپ کا ہے، داڑھی منا امامت نہیں کرا سکتا۔ پردہ واجب ہے، پردے کا تارک امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پردہ واجب ہے، حکم فرض کا رکھتا ہے۔ جب سنت کا تارک امامت نہیں کرا سکتا تو واجب کا تارک کا بھی امامت کرا سکتا ہے۔ خدا کی قسم جس امام کا پردہ نہیں ہے اس کی کوئی امامت نہیں ہے۔ اگر اس کی امامت جائز ہے تو داڑھی مننے کی بطریق اولاد جائز ہے۔ اگر داڑھی منا امامت نہیں کرا سکتا تو خدا کی قسم بے پرد بھی امامت نہیں کرا سکتا۔ یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے، اسلام کا اپنا اصول ہے کہ جس کی دھی بہن بیٹھی ہو جی اس کے گھر کا کھانا حرام ہے۔ کیوں جی؟ شادی سنت ہے۔ شادی کیا ہے؟ ہاں تو سنت کے تارک کا گھر کا کھانا حرام ہے، تو واجب کے گھر کا تارک کا گھر کے کھانا حلال ہے۔ ارے واجب زیادہ ہے جو سنت؟
کہو تو صحیح پتہ لگے. تو پھر دین ہمارے باپ کا ہے کہ سنت کے تارک کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے اور واجب کے تارک کا گھر کا کھانا کھا سکتے ہو. پردے کا نام ہی نہیں لیتے. اس کا تو مولویوں نے نام ہی چھوڑ دیا پردے کا. لوگ تو پردے کو کچھ سمجھتے نہیں. ارے عشاء کی نماز پڑھو وتر نہ پڑھو نماز قبول ہے. کیوں؟ وہ واجب ہے. جو پردے کو کچھ نہیں سمجھتے انہیں چاہیے وتر بھی نہ پڑھنے چاہیے. سن تو بڑا اجتماع. کیوں بھائی؟ واجب نے ہماری ماں ماری ہے، اس کا نام نہیں لیتے. جس کو دیکھو سن تو بڑا. تو جب تک واجب نہیں اپناؤ گے سنتے قبول نہیں ہے، منہ پر مار دی جاتی ہیں. سن لو کوئی بیٹھا ہو پہلے تو اٹھ جائے. ہماری مجلس سے خاص ہے، جلسہ عام نہیں ہے. ہم تمہارے جلسوں میں نہیں آتے. آئیں تو ہمیں دھکے دے کر اٹھا دو. کوئی ہمارا درویش ہے میں کہتا ہوں دھکے مار کر اٹھا دو. تم بھی ہماری مجلس میں نہ آؤ. تمہارا آنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب ہم تمہاری مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ دعوت اسلامی والا چشتی صاحب کو گالی دینے لگا. میں نے کہا بے وقوف تو گیا کیا تھا؟ وہ گالی دے جو کچھ کرے تم جاؤ ہی نہ ان کے جلسوں میں. جب ہمارے مخالف ہم کیوں جائیں؟ فتنے کے لیے جائیں. تو میں نے آیت مبارک پڑھی ہے الفتنہ تو اشد من القتل. قرآن مجید ہے نا. ہمیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے. جس کو کہو نا مراد کہتا ہے مسلمان ہم. ارے کلمہ کا قرآن مجید میں مسلمان کی نشانی کلمہ نہیں بتائی گئی. سارا قرآن مجید کھولو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. محبوب مومن وہ ہیں جو میرا نام لیا جائے دل کانپ جائے. ہاں ڈر جائیں. ہر کے ایمن عذاب حق بود نیست مومن کافر مطلق بود. جو خدا کے عذاب سے بے خوف ہے مومن نہیں ہے، مطلق کافر ہے. ارے مطلق کافر اسے جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. اور مومن وہ ہے خدا کی قسم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا سلامت دل والا بہشت میں. تو مومن وہ ہے جو خود بھی خدا کا خوف کرے اور لوگوں پہ کوئی خدا کا خوف دلائے. حضرت امیر معاویہ صاحب نے کہا یہ بیت المال ہمارا ہے. کوئی نہیں بولا. 8 دن آپ روتے رہے. دوسرے جمعہ پر اٹھ کر کہا کہ یہ بیت المال ہم حکومت کا ہے. کوئی نہیں بولا. روتے رہے 8 دن. تیسرے جمعہ میں کہا. ایک بندہ اٹھ کھڑا کہتا ہے بادشاہ جھوٹ نہ بول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کا ہے. آپ اس کو لے گئے، چائے پی دودھ پلایا، خدمت کی. فرمایا یار میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ جو حاکم کو حق نہ کہے ڈر سے وہ حاکم جہنمی ہوتا. ڈرے تو میں اس لیے جان کر کہا. مجھے کسی نے نہیں کہا میں روتا رہوں کہ میں تو جہنمی ہوں. اب تو نے مجھے حق کہا تو میں نے سمجھا کہ میں بہشتی ہوں. الیس اللہ باحکم الحاکمین. اور مسلمانوں یہ دنیا اب ان سے کہہ دو، اعلانیہ کہہ دو کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے. ایمان سے جب آپ پڑھ رہے ہیں نہیں لگ سکتے. 16 دفعہ یہ دنیا صفحہ 80 سے مٹی ہے. ارے 17ویں دفعہ اب مٹنی ہے. جو اب بچوں کی زندگی کا سوچو، روزی کا مت سوچو. 3 نشانیاں ہیں. اب یہودی نے کہا 2012 تک دنیا مٹ جائے گی، ڈر رہے ہیں. نہیں، ہم نجومی خبر پر یقین نہیں لاتے. نشانیاں بتائی گئی ہیں. 3 نشانیاں ہیں، وہ تینوں مل رہی ہیں کہ گانے والی عام ہو جائیں گی، عورتیں بے پرد ہو جائیں گی، اور بڑی نشانی ہے نوجوان موت عام ہو جائے گی. ہاں موت کو بھی روک لینا. خدا کی قسم لوگوں، ظلم کرنا گناہ ہے، ظلم کا بیان کرنا گناہ نہیں. ظلم کرنے والے کہتے ہیں کہ بیان نہ کرو. مجھ سے ایک فوجی بحث کر رہا تھا کہ مولوی دہشت گرد ہیں، اور میں نے کہا کوئی دنیا کا بندہ سن لو دہشت گرد نہیں. کہتا ہے کس طرح؟ وہ تم بھی سنو. ایک طرف 10 بندے خالی ہاتھ کھڑے ہیں، ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے. دہشت کس کی پڑے گی؟ ارے بولو تو صحیح. زبان بندی ہوئے مولوی کے خلاف تو کھول دیتے ہو. کلاشن کوپ لے لے، اس کی دہشت رہے گی. تو معلوم ہوا، میں نے کہا اصلہ دہشت ہے اور دہشت گرد بھی ہے.
اور تم دہشت گرد کے مددگار بھی ہو اور دوست بھی ہو. کہتا ہے کس طرح؟ میں نے کہا امریکہ برطانیہ دنیا جس کے پاس دنیا میں زیادہ خطرناک اسلحہ ہے، مسلمانوں اگر ایمان ہے تو وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس وقت امریکہ برطانیہ دہشت گرد ہیں نہیں جو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مار رہے ہیں بندوق پر. تو ہماری حکومت اس کی دوست ہے دشمن ہے؟ تو تم تو دہشت گرد کے دوست اور اس کے مددگار ہو. تم کیسے؟ ایک ہمارا درویش جا رہا تھا، اس کی چیکنگ کی گئی. اچھا جاؤ. اس نے کہا اب جاؤں. کیوں؟ اسلحہ تیرے پاس نہیں ہے. میں کہا مولوی دہشت گرد ہے، اسلحہ دہشت گرد ہے. عقل کی بات کرو. اگر اسلحہ دہشت گرد ہے وہ تو تیرے پاس ہے. تم تو کہتے ہو مولوی دہشت گرد ہے، اب کہتے ہو اسلحہ دہشت گرد ہے. ارے ایمان سے جب تک اسلحہ رہتا چور کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. وہ ایک بادشاہ تھا بے وقوف ان کی طرح. وہ جب چتا کتا جسے کاٹے اسے قتل کر دیتا تھا. چتے کتے کو نہیں مارتا تھا. اس کے بیٹے کو چتے کتے نے کاٹا، ساری مخلوق مر گئی ہے وہاں. پھر اس نے چتے کتوں کو مارنا شروع کیا. ظالم و دہشت گردی. اب امریکہ سے جانا ہے اخبار میں کہ دہشت گرد سکول سے بنتے ہیں، کیونکہ اسلحہ سکول والے بناتے ہیں، بم سکول والے بناتے ہیں، مولوی نہیں بناتے. ارے ایمان سے میرے ساتھ چلو. جو دہشت گردی سندھ میں ہیں سارے داڑھی منڈے ہیں، تو داڑھی منڈوں کو تلاش کیوں نہیں لیتے؟ جتنا قاتل ڈاکو ہے ساری داڑھی منڈے ہیں. مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی اخبار میں خبر لکھی ہوئی تھی مولوی کی، اے تمہیں بے وقوفیاں سناؤں. مجھے بلاتا ہے ادھر آ. میں گیا. کیا کہتا ہے؟ یہ مولویوں کی تمہارا حال ہے. میں نے کہا تو بھی تو ماں سے برا کرنے والا ہے. وہ چونکنے لگا. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا چل غیر مولوی ہے جو ماں سے پکڑا گیا ہے. کہتا ہے اس کو کہ تو مجھے کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا نام مراد تو جس مولوی کی خبر پڑی اس کو تو مجھے کیوں چمٹ گیا؟ ارے بے وقوف، تمہارا قانون ہے کہ ایک مولوی کی خبر سب پر لگ سکتی ہے، تو یہ تمہارا قانون ہے کہ ایک غیر مولوی کی خبر بھی سب پر لگ سکتی ہے. ہم کہیں گے تم ماں سے برا کرنے والے ہو، کیونکہ ماں سے جس نے برا کیا وہ. ارے نبی کا بیٹا کافر ہے، سب نبیوں کو بیٹوں کو کہتے. کتنا بے وقوفی ہے. سارے مولوی دہشت گرد ہے. مسلم کذاب صحابی نہیں تھا، کاتب وحی تھا، نبوت کا دعویٰ کیا. سب صحابیوں کو برا کہہ دے کہ سب صحابہ برے تھے. ارے ماں کی جس سے جرم سرزد ہو، ارے وہی برا ہے. یہ تو اور بے وقوفی ہے کہ ایک مولوی پتہ نہیں کیا نہیں کیا. مجھے تو ایک ایجنسی والا بندہ کہنے لگا، میں فیصل آباد جا رہا تھا، ایجنسی کا افسر تھا. کہتے ہیں حضرت صاحب میں آپ کو بات سناؤں. میں نے کہا کیا؟ کہ جب پہلا وہ ہوا نا دھماکہ تو گڈی حکومت کی اس کو چھوڑ گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہ جتنا بندے مارتے ہیں اتنا ڈالر ملتے ہیں. قسم ہے اس نے مجھے کہا. ایجنسی کا بندہ تھا. کیا جگہ چیکنگ ہے؟ امریکہ کو یہاں اڈے دے رکھا ہے، ہماری چیکنگ ہو رہی ہے. یار سب دہشت گرد ہے تمہاری نگاہ میں. ظلم بیان کرنا. ارے ایک بندے نے قتل کیا، میں 100 بار کہوں اس نے قتل کیا، میں مجرم ہوں. ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ ظلم کرنے والے مجرم ہیں. ارے ظلم کو بیان کرنے والا کبھی نہ خدا کے نزدیک مجرم ہے، نہ مادی قانون میں مجرم ہے، نہ کافروں کے قانون میں مجرم ہے. کہ ظلم کرنے والا تو کرے اور بیان نہ کرے کہ اس نے یہ ظلم کیا. تو وقت تھوڑا ہے. فتنے 3 ہیں. فتنہ تو اشد من القتل. ارے فتنے قتل سے سخت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فتنوں کو ختم کرو، قتل خود بخود ختم ہو جائیں گے. کیونکہ فتنے جو ہیں قتل کا اسباب ہیں. ہمیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے. لانتیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیا تو بادشاہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے؟ کہیں میں امتی نہیں، پھر تو کافر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ نے فرمایا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہاں ایسے سفارش نہیں ہوگی، الٹا شکایت لگا کر دور ہو جائیں گے. تو فتنے 3 ہیں. زن، زر، زمین. زن عورت، زر پیسہ
اور زمین، یہ 3 فتنے ہیں، ان پر کنٹرول کرو، ارے دنیا میں کوئی بدماشی ہو نہیں سکتی۔ یہ قرآن مجید ہے۔ عورت کو چھوٹ ہے، جس طرح کرے کرے، قتل اس سے ہو رہے ہیں۔ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک بہت بڑا ولی کامل اپنی بیٹے کی بہو کو لے کر جا رہا ہے، بہت بڑا ولی، جنگل میں گیا، اتر گیا، پھر چڑھا گھوڑی پر، پھر اترا، پھر چڑھا، پھر اترا، 3 بار چڑھا، پھر جنگل میں پیدل گیا، جسے سسور کہتے ہیں، سسور۔ عورت کو چھٹی ہے، پھر قتل کیوں نہ ہو؟ یہودی نے، اسلام نے عورت کا کرنا فی بیوتکن، عورت کا تحفظ کیا ہے چادر اور دیواری کا، کہ فتنے، پہلا فتنہ یہی عورت کا ہے، اس سے ہم نے ہزاروں قتل ہوتے دیکھے۔ اس میں چھٹی ہے عورت کے، کہ جو جس طرح وہ رہے۔ سارا راہ چلے گئے، جنگل جب گزرا، جہاں تک جانا تھا پیدل چلے گئے، پھر اس کے ساتھ نہیں چڑھے۔ گھر آئے تو اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ تیرا باپ اس طرح اترتا تھا، چڑھتا تھا، اترتا تھا، چڑھتا تھا۔ تو پوچھا، اس نے کہا بیٹا آئندہ تو لے جانا، 3 بار شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، میں بچ کر آیا، آئندہ میں تیری بہو کو نہیں، سسر باپ ہوتا ہے، نہیں لے کر جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں اپنی، اور ام المومنین جس کی کئی آیات پاکی کے میں ادھر صدیقہ، ادھر صدیق، نبی کے بعد شان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدیق شیطان بھول گیا تجھے؟ اب ہماری تو ماسٹر کے پاس جا رہی ہے نا، تو شیطان حضرت عمر فاروق، بی بی پاک، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو دوڑے، ماتھے میں دروازہ لگا، ماتھا پھٹ گیا، ایسے دو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا عمر کیا؟ یا رسول اللہ میں بیٹی کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا، آپ کا فرمان یاد آ گیا، میں دوڑا، مجھے پتہ نہیں لگا، میرا دروازے میں ماتھا لگا، پھٹ گیا سر، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے اسلام۔ تیری بیٹی ماسٹر کے پاس جا رہی ہے، تو مسلمان ہے۔ ارے باہر علم لکھا ہوا ہے نہیں، علم و نور، ہمارا بھی سوال ہے۔ ارے سکول والے یا اسے علم نہ کہو، اگر علم کہو تو اپنے شاگردوں کو کہو کہ تم بھی عالم ہو، ظلم مت کرو۔ ارے علم و نور لکھا ہوا ہے نہیں، کیوں مولوی کے مکھی کے سر جتنا جرم نظر آتا ہے، ان کے ظلم کے پہاڑ، لٹ کٹ، یہ سکول والوں کے یہ نظر نہیں آتے؟ کیا یہ خدا کے بندے نہیں ہیں؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ یہ خود خدا ہیں، جس طرح کریں، ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے نانے، ابھی ہندوستان نہیں بنا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، پہلے کی بات، دلی سے میرا نانا ایسا نیک تھا کہ میری نانے کی بھینس کسی کے گھاس میں منہ مار دیتی تو وہ سارا دودھ نچو کے اس کو دے دیتے۔ نماز، روزہ، تہجد، 24 گھنٹے عبادت کرتے۔ دہلی سے ایک بندہ نام سن کر آیا، وہ بھی بزرگ تھا، لاہور ہے، دہلی سے پیدل۔ میرا نانا روٹی لے گیا، عورتیں پانی بھر رہی تھیں، تو میرے نانے سے کہا اس نے کہ یہاں کوئی غیر مسلم بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عورتیں جو آ رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو ہماری عورتیں ہیں۔ قسم کرتا ہے میرا نانا، قسم کرتا تھا جیسی روٹی رکھی تھی ویسی رکھ۔ کہا تم تو بے غیرت ہو، مسلمان نہیں ہو، میں تمہاری روٹی نہیں کھاتا۔ ارے دہلی سے پیدل چل کر آیا۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے، تیری لڑکی جا رہی ہے۔ کوئی مجھے ایک بتا دو، ارے سکول والا کوئی انسان بتا دو کہ وہ اچھا کام کرے، ایک پرزہ تو بتا دو۔ اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری اچھی ہے؟ اور بہر علم و نور لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ میں ایک سکول میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر، کیسے؟ بولے کیسے؟ میں نے کہا جی میں عالموں کی زیارت کرنے آیا۔ کہتے ہیں جی ہم عالم ہیں، یہ تمہیں عالم بیٹے ہیں، مذاق کرتا ہے، بزرگ نہ ہوتا، بوڑھا بزرگ ہے ورنہ ہم لڑ پڑتے۔ میں نے کہا کیوں یار، میں نے کوئی گالی دی؟ عالم کہا ہے، کیسا یہ عالم ہے؟ میں نے کہا باہر تو دیوار میں لکھا ہے علم و نور۔
وہ مسعود عالم ہو جا، شاگردوں کو کہو تم بھی عالم ہو۔ ارے لکھا ہے علم بہر نہیں لکھا، العلم نور لکھا ہے نہیں لکھا۔ کیوں اتنا ظلم دوگلا پالیسی ہے کہ باہر تو علم لکھا ہے، پڑھنے والے عالم نہیں ہے، پھر مولوی عالم ہے۔ مولوی کے مکھی کے سر جتنا ظلم نظر آتا ہے، ان کے ظلم سکول والوں کے ظلم کے پہاڑ، لوٹ گھسوٹ، کفر بےایمانیاں، کفر کی اطاعت، یہ نظر نہیں آتے قوم کو۔ عورت کا فتنہ، حسن بصری سرکار نے فرمایا ادھر حسن بصری ہو ادھر رابعہ بصری ہو، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، فرمایا قرآن مجید نہیں پڑھا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں محرم پڑھائے، پھر مسلمان کی لڑکی کو گھر میں پڑھائے، غیر کے پاس نہیں پڑھ سکتی۔ اسلام سمجھو۔ ارے مسلمان صحابہ کے خطبات چھوٹے تھے اور عمل لمبے تھے، ہمارے خطبات لمبے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے یہی خطبہ دیا جمعہ میں کہ لوگوں ہم گندے پانی سے پیدا کیے گئے، بس آپ نے اسی بات میں ختم کر کے جمعہ پڑھا دیا۔ ایک دن فرمایا لوگوں نرم جہاں پر پیشاب کرو، تو آجری جتنا تھے وہ ریت کی گٹھڑی باندھ کر رکھتے تھے، جہاں پیشاب کرتے تھے ریت ڈال کر پھر کرتے تھے۔ ہمارے میں عمل کچھ نہیں، سنتے رہیں خطبات لمبے، عمل کچھ نہ۔ ارے صحابہ کے خطبات چھوٹے تھے، عمل۔ دوسرا فتنہ ہے زن، پہلا زر دوسرا زر، زن پہلا دوسرا زر۔ کوئی کسی کا پیسہ کھا جائے یہودی قانون میں اس کو دلانے کا حق نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جتنا کوئی طاقتور ہے جس نے کسی کا حق دینا ہے وہ میرے لیے کمزور ہے، اس وقت تک جب اس سے حق نہ لے لوں، اور جس نے حق لینا ہے وہ جتنا کمزور ہے میرے لیے طاقتور ہے، جب تک اس کا حق نہ رساؤں۔ ایک بندے نے 70,000 روپیہ دینا تھا، وعدے کرتا رہا، سائیکل موٹر پر آ رہا ہے، مختصر کروں، اس نے کہا یار پیسے دے، اس نے پھر وعدہ رکھا، اس کے گلے میں رومال تھا، اس نے پکڑ کر غصے سے دباتے دباتے وہ مر گیا۔ وہ 70,000 گیا، 7 لاکھ بھی لگ گیا۔ یہ یہودی قانون میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی کسی کا پیسہ کھا جائے تو اس کو دلا دے۔ ارے تمہیں اپنے حق کا پتہ ہے کہ مولوی کے لیے تو پتہ ہے ادھر نہیں ہے۔ ارے خدا کی قسم، جو حاکم عوام کو جان کا تحفظ نہیں دیتا، مال کا تحفظ نہیں دیتا، عزت کا تحفظ نہیں دیتا، وہ ڈاکو ہے، حاکم ہے نہیں۔ سچ کہتا ہوں تو پڑتی ہے جان پر، چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر۔ ارے چپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم کو حق کہہ دو، آپ نے یہ نہیں فرمایا جلسے کرو، جلوس نکالو، توڑ پھوڑ ہڑتال۔ حق کہو پھر جو جان پر بڑے پھر سبے بھگتو پھر، کیونکہ ظالم حاکم ظلم کرنا ہے اس نے۔ کتنا وقت؟ تیسرا فتنہ زمین۔ کتنے فتنے ہیں؟ زن، زر، اپنے ہاتھوں سے پوچھو وہ تم تو ہاتھ میں ہو، فتنہ ختم، فتنے ہیں کیا؟ ارے اسباب فتنوں کے کیا ہے؟ اسلام اسباب ختم کرتا ہے، ارے کفر جرم کرا کر پھر سزا دیتا ہے۔ یہ فرق ہے اسلام میں۔ میری یہی بات تم سن لو، ارے یہی کافی ہے کہ مسلمان حرام حلال کو دیکھتا ہے، جائز ناجائز کو دیکھتا ہے، ارے نفع نقصان بعد میں دیکھتا ہے۔ ارے کافر جو ہے وہ حرام حلال جائز ناجائز دیکھتا نہیں، اس کی نگاہ نفع نقصان پر ہوتی ہے، وہ بھی مادی۔ مختصر بات کر رہا ہوں، وضاحت میں کوئی وقت نہیں ہے وضاحت کا۔ ایک بات عام ہے، ایک بات خاص ہے۔ ایک بات عام ہے جب جان پر پڑتی ہے پیسہ خرچ کر دیتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کافر، مجوسی، یہودی، سکھ، بھنگی، شرابی، مومن، غیر مومن، اس میں سب شامل ہیں، جب جان پر پڑتی ہے پیسہ لگا لیتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ مومن کے لیے خاص ہے، ارے بے ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جب جان پر پڑتی ہے پیسہ لگاتا ہے، ارے جب عزت پر پڑتی ہے پھر جان لگاتا ہے۔
ایسے بے ایمان مسلمان نہیں ہیں جو عزت کو پیسے پر قربان کر رہے ہیں، وہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ ہماری تقریر سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو لڑکیاں لڑکوں سکول پڑھاتے ہیں یا تو مجھے وہ پرزہ ایک اچھا دکھا دے، ورنہ آج مسلمانوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے، 17ویں دفعہ یہ دنیا مٹنے والی ہے، لاکھوں بندے بچیں گے، پہلے تو 180 بچتا رہا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں شہر تو حضرت نے فرمایا برباد ہو جائیں گے، زلزلے آئیں گے، بھاکی آندھیاں آئیں گی۔ دیکھو 7800 سکول اور 9 لاکھ بچہ گیا ہے کشمیر میں۔ بالا کوٹ میں میں گیا ہوں، 3 ڈویژن فوج ختم ہوئی ہے، 90,000۔ کیوں نہیں مقابلہ کیا؟ غریب جو لے اس کے تم گلا گھونٹ لیتے ہو، ادھر تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ ان قریب دنیا مرنے والی ہے۔ 3 نشانیاں بتائی ہیں، گانے والی عام، عورتیں بے پردہ، اور آخری نشانی نوجوان موت عام ہو جائے گی۔ آج سے 70 سال پہلے نوجوان موت نہیں تھی، بہت بڑا المیہ ہے نوجوان موت، بہت بڑا المیہ ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں لوگ بدعمالی کی وجہ سے دل کے اندھے ہو جائیں گے کہ نوجوان ان کے سامنے مریں گے، ان بے ایمانوں کو خدا کا خوف پھر بھی نہیں ہوگا جب تک مریں گے نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس قوم کو میں ختم کرنا چاہوں تم ہدایت دے کر بچا سکتے ہو، زمین کا قبضہ نہیں، قبضہ جو کر لے اس کی زمین ہے۔ دیکھو بے ایمانو کیوں قوم کو برباد کرتے ہو؟ اسلام میں ہے جب مالک مانگے اس کو تو قبضہ نہیں ہے۔ ان بے ایمانوں نے یہودی قانون نے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے جس کا قبضہ اس کی چیز، اسلام کے برعکس وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ محبوب اعلان فرما دے جو میرے قرآن کے سوا حاکم اپنا حکم چلاتے ہیں وہی تو کافر ہیں۔ 6 سپارہ سورۃ مائدہ، مولوی ڈر سے نہیں پڑھتے۔ میں یہی بات کر رہا تھا، حیدرآباد کا مجھے مولوی کہتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ دکان کے قبضے پر گولیاں چلی، 18 مر گئے، ایک راہی مر گیا، 9 کس میں ہیں؟ جیل میں ہیں۔ ایک دکان کے قبضے پر بے ایمان، ارے 27 ختم ہو گئے یہودیوں نے۔ اس لیے اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے، جب مالک مانگے دو، تو یہودی نے یہ تینوں فتنے رکھے، زن زار زمین ہے نہیں ہے۔ اب بولیں گے نہیں مولوی کے خلاف ہوتا آواز اونچی ہوتی ہے، اے بے ایمان ادھر نہیں بولتے، داڑھی والا گناہ کرے بے ایمان چڑھ جاتے ہیں۔ تمہاری ماں کا ہماری ماں کا قانون ہے، داڑھی کا ہے سنت ہے، بے ایمانو جو داڑھی والا گناہ کرے چڑھ جاتے ہو، ارے داڑھی بھی سنت ہے، شادی بھی سنت ہے، پھر بے ایمانو شادی والے کو کیوں نہیں کہتے؟ کبھی سنا کسی نے شادی والے کو کہا وہ مالو کمار کی سنت ہے؟ ارے وہ اس رسول کی سنت ہے جس کی سنت داڑھی ہے۔ ایسی بے ایمان کو اس حفیظ جلندری نے کہا، ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا کوئی نصیحت فرمائی، بیٹا بنایا سر سور کو اور باپ بنایا بیکالے۔ ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے، اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے، نہیں پاکستان کی قوم کو سنائیے، یہ میرے ہیں۔ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے محمد شفیع جب بھی دجال آئے گا پہلے پاکستان کی قوم مانے، بار بار ادھر 1 فٹ کا کروڑوں روپے بانٹ لیے، ادھر 6.5 فٹ کا، لاکھوں بسیں بھر کر جا رہے ہیں، پھر ایک پیر مبارک آپ رکھ کر کھڑے تھے، ایک اٹھا کر کھڑے تھے، ارے 6.5 فٹ کا قدم تو 40 فٹ قد بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، وہ بھی 7.5 فٹ، آپ کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا۔ بے ایمانو ادھر 1 فٹ کی نالین وہ بھی جھوٹ، اور ادھر 6.5 فٹ کی پھر سیل ہو رہی ہے 10 روپے کو۔ اس لیے میرے گولڈی شاہ دھیان کرو، اس پیسے مت لگاؤ، نہ اسے نالین پاک کا جو فوٹو سمجھے گا وہ بھی جو کسی ولی سے ثابت نہیں ہے، اس سے پاس کیسے آ گیا؟ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، جو ہمارے بے وقوف پیسے دے کر ہمارے بے وقوفوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، ہم اپنوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی نالین کا فوٹو نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ، مدنی نو پالش بنایا یہی مدنی ہو گیا، یہ سارا پیسہ پیسے کا کھیل ہے، بچ کر رہو۔ زن زر زمین یہ 3 فتنے ہیں، اس کی وضاحت بہت ہے لیکن ٹائم پر پابندی ہے، میں نے اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ ایک یہودی نے
سنا کہ اتقوا فراست المومنین، حدیث پاک ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈرو مومن کی فراست سے۔ اس نے مسلمانوں کا لباس پایا، اندر جنیوں پہن کے پہنچ گیا ولی کے پاس، کہتا ہے سمجھاؤ یہ تمہاری حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا سمجھاؤں، چھپائے ہوئے تھا اندر، اوپر بہت لباس پہنے ہوا تھا مسلمانوں والا۔ آپ نے فرمایا سمجھاؤں تمہیں؟ کہتا ہے ہاں۔ فرمایا یہ جنوں اتار دے، اتقوا فراست المومنین کا یہی مطلب ہے۔ بما سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت کہ سالک بے خبر نہ بوز راہ رسم منزل رہا۔ پیر کامل اب یہی شیش پڑھ رہا ہے مرید پیر کے آگے۔ اچھا فرمایا اس کا مطلب سمجھاؤں؟ کہاں میں کہوں باپ کو قتل کرا؟ اس نے کہا کراؤں گا۔ دیکھ رہے فراست مومن ولی کی، کراؤں گا۔ فرمایا جا کرا باپ کو قتل۔ گیا، دروازہ لگا ہوا تھا، دیوار پھلانگی، اندر چڑھ رہا تو وہ اس کی ماں سے باپ سمجھ لینا، اس نے تلوار ماری، گردن اٹھا لی کہ پیر کا حکم ہے چاہے باپ بھی ہے، لے کر سارا آپ کے پاس رکھا۔ آپ نے فرمایا کرایا باپ کو قتل؟ کہتا ہے ہاں۔ فرمایا دیکھ کون ہے؟ دیکھا تو وہ کافر تھا، اس کا ہمسایا۔ مرید بھی ایسا تھا اور پیر بھی ہاں نگاہ والا تھا۔ دوسرا مرید سوال کرتا ہے پیر کامل سے، آپ نے فرمایا باہر کنجر آئے ہوئے ہیں، یہ پیسہ ان کو دے اور یہ پیسہ اس عورت کو دینا، جا ہم بستری کرا۔ چلا گیا، پیر کا حکم ہے، گیا، ان کو پیسے دیے اور اس عورت کو بھی پیسے دیے، اس سے ہم بستری کی، وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہتے ہیں پہلا تو آدمی ہے، پیسے یہ بہت مانگتے تھے، پہلے پیسے بہت لیتے ہیں، کسی نے نہیں دیے، تم نے آن کر اتنا دیے، اور ولی نے بھی اتنا پیسے دے دیے جتنا وہ مانگتے تھے، تو روتی کیوں ہوں؟ کہتا ہے میں ان کی کچھ نہیں ہوں، فلاں بستی میں میں رہتی تھی، میرے باپ کا نام فلاں تھا، میرا چاچا ذات بیٹا تھا، اس کے ساتھ میرا نکاح تھا، اس کا نام یہ تھا، یہ نام مراد وہاں سے گزر رہے تھے، میں کھیل رہی تھی، مجھے اٹھا ہے۔ کہتا ہے وہ تو میں ہوں، میرے باپ کا نام فلاں تھا، ہماری بستی ایسے گھر سب۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا وہی میں ہوں تیرا شوہر۔ تو وہ سمجھ گیا کہ پیسے ان کو دیے اور عورت کو حق مہر دیا۔ اتقوا فراست المومنین، ہیں ولی کی فراست سے ڈرو، کوئی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ارے یہ کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا، کہتے ہیں نہیں کہتے، اب نہیں بولیں گے، کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا، بریلوی ہے، ایسی گندی جماعت ہے بریلوی، ادھے شیعہ، دین کے دشمن۔ ارے بریلوی دیوبند مدرسہ بنائے گا، ارے مالک اپنے امام کو کر دے گا، آپ غلام رہے گا، پھر نہیں جائے گا مسجد میں۔ بریلوی جہاں بھی ہے امام کو غلام بنا رکھے گا اور مسجد کا مالک بن کر رہے گا، بیوی سے جوتیاں کھائے گا اور امام پر روپ رکھے گا۔ ایسی گندی جماعت ہے۔ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام محمد رضا خان سے بھی اہل سنت والجماعت تھا۔ بریلوی تو شہر ہے، وہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، جس طرح مدینہ ہم مدینے والے کے ہیں، مدینہ ہم مدینہ نہیں ہیں، ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ بات کہو تو مرکز کراچی ہے، پھر مدینہ مرکز گیا، ہمارا مرکز ہے، پھر تمہارا مرکز کراچی بن گیا۔ سوچ کر رہو، سمجھ کر رہو۔ کیا بات کر رہا تھا؟ دھیان اور طرف ہے۔ حسن بصری سرکار نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دین کی بات توجہ سے سنے، دوسرا اس سے بڑا مومن وہ ہے نصیحت قبول کرے، اور فرمایا آخری اور بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے، اپنی غلطی تسلیم بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ بریلوی ادھا شیعہ ہے، ادھا۔ میرے مرشد پاک فرماتے تھے نہ سنی نہ شیعہ دے دھا بڑ گسنی، نہ شیعہ نہ سنی دے دھا بڑ گسنی۔ یہ بریلوی وہی ہے، ہر طرف سخی ہے، یہ ہر طرف جا رہا ہے بدعمالی کی وجہ سے۔ میں جاؤ میں تمہیں دکھاؤں، وہی بستی بریلویوں کی تھی، وہی شیعہ کی ہے، وہی بستی
بریلویوں کی تھی وہی دیوبندیوں کی ہے، وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی مرزائیوں کی ہے۔ کیا ہے بدعمالی کی وجہ سے یہ جو ہے انہوں نے بہشتی قرار دے دیا کہ تم بہشتی ہو، اور فتاوی قیاس میں ہے، یہ درویش شریف سے بحث بانٹنے والے فتاوی قیاس میں ہے جو کسی کو بہشتی کہے یا بہشتی خبر دے وہ مطلق جہنمی ہے۔ بہشتی خبر ہے بریلوی کو پتہ دین کا کہ بہشتی خبر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بھی 10 صحابہ کو۔ بھائی ایمان تمہیں مولوی ایسے تمہیں دین سے باہر کر رہے ہیں، صحابہ کعبے کی چھاں پر بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کعبے کی چھاں پر، صحابہ گئے یا رسول اللہ، صحابی کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی موجود ہے، ہم ریت انگاروں پر پیتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ خاموش رہے، ارے جب رسول خاموش ہو سمجھو قرآن اترنا ہے۔ یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ رسول کو پتہ ہی نہیں ہے، یاد رکھنا جب رسول خاموش ہو جواب نہ دے یوں سمجھو قرآن اترنا ہے، یہ نہ سمجھو رسول کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو قرآن اترا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اللہ نے فرمایا صحابو تم خیال کرتے ہو تمہیں بہشت آسانی سے مل جائے گا، ارے صحابی کی گھوڑی کا غبار، مگر بریلوی کو کیا پتا، یہ بات تو مومن سمجھتا ہے کہ صحابی کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صحابو تمہیں آسان بہشت مل جائے گا۔ ہماری ماں کا بہشت ہے، صحابہ کو آسان، جو ریت انگاروں پر پیتے گئے، جہاد کیا، نمازیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آسانی سے نہیں ملتا، ہمیں آسانی سے بہشت مل جائے گا۔ یہ صرف بے ایمان کا عقیدہ ہے، بہشت اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تمہیں پہلو جیسی تکلیفیں بھی نہیں آئیں، اس سے بہشت لینا چاہتے ہو تو میرا سوال ہے کہ صحابہ کو تو آسانی سے نہیں ملتا، ہمارا اپنا بہشت ہے، ہم سب کو بہشتی کرا، جو میلاد منائے بہشتی ہے، میلاد بھی ذات کی، رسالت کی میلاد نا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے احسان کیا محمد دیا، ارے جب آپ نے اعلان رسالت کا نہیں فرمایا تو وہ کافر بھی میلاد منا رہے تھے، صادق سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے، بہت سی مثالیں ہیں وقت نہیں دوں، اور جب آپ نے بے شک فرمائی تو اکیلے ہو گئے، وہی پتھر مار رہے تھے۔ آج بھی بے ایمان ذات کا میلاد منا رہے ہیں، رسالت کا میلاد نہیں مناتے۔ آپ نے اللہ نے یہ فرمایا میں نے احسان کیا تمہیں رسول دیا، یہ یا محمد دیا تو چھوڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اور میرا محمد نہیں رسول ہے۔ ارے محمد تو مانتے ہو، رسول کیوں نہیں مانتے؟ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ حکم ماننا پڑے گا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، یہ نعتہ پڑھنا شان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بے ایمان آ رہے ہیں نعتہ پڑھیں گے، درود شریف چھوڑ دیں گے، آپ نے ایک درود شریف پڑھو، لاکھ نعت پڑھو، ارے ہو تو عقل ہو تو سمجھ لینا میری بات۔ سعدی علیہ رحمت ولی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاۃ یا نبی السلام، یا رسول اللہ سعدی نا تمام، تیری نعت کیا پڑھ سکتے، بس صلاۃ سلام پڑھ سکتے، وہ نہیں پڑھ سکتا دے اجدا ہیں۔ امام غزالی فرمائے بے ایمانو، امام غزالی فرمائے بے ریشی نعت نہ پڑھے، عورتی نعت نہ پڑھے ورنہ بد عادت ہو۔ کیا پڑھ سکتے، بس صلاۃ سلام پڑھ سکتے، وہ نہیں پڑھ سکتا دے اجدا ہیں۔ امام غزالی فرمائے بے ایمانو، امام غزالی فرمائے بے ریشی نعت نہ پڑھے، عورتی نعت نہ پڑھے ورنہ بد عادت ہو جائے گی۔ اب وہ نورانی صاحب کے بیٹے نے تقریر کی کہ جی بریلویوں کے مدرسے اجڑ گئے ہیں اور دیوبندیوں کے آباد ہیں۔ میں نے کہا جی مطلب تم ہو، مقصد وہ
منبع تو تم ہو، تم نے تو گھر لگایا، میٹھا لگاؤ، میلاد مناؤ، مدرسے پر خرچ مت کرو، ایسی تو بنا دیا تم نے مدرسے 700 پیسہ لگاتا ہے مدینہ مرکز گیا میں 2-4 کھڑے ہیں وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، مدرسے پر کوئی خرچ نہیں کرے گا، علم پر کوئی خرچ نہیں کرے گا، رہی یار کا میلاد مینار بنا ہے 40 لاکھ، اور بھائی مانو یہی مدرسہ بنا لو، بریلویوں کے لڑکے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں، یہ بندے بھی طرف پڑھ رہے ہیں، فرمایا بے ریش ناپنا پڑے، گناہ مراد آتا ہے عرفان، ادھر کا بندہ آیا، اس نے کہا اسے واقعی بری عادت پڑ گئی ہے، مفعول 1.5 لاکھ روپیہ رہی یار خان 1 رات کا دیا اس کو، عالم کو بلائیں 2000 نہیں دیتے، ارے مدرسے میں 1000 نہیں دیتے، ناچوں پر دیکھو اس کو خرچ کرتے ہیں، ارے بھائی مانو، حفیظ جلندری فرماتے ہیں ہے زباں تیری ثنا خائیں رسالت، کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت، ناتے دے زور بےمان، درود شریف پڑھ، ایک درود شریف پڑھ، میرے بولنے والی سرکار فرمائے 1,00,000 نعت پڑھ، ایک درود شریف کا زیادہ ثواب ہے، ثواب چاہتی تو درود شریف پڑھ، ذرا ناتے میں خرچ کرے نا بھی مدرسے دے بےمان، جلے دیکھو نعت خانی دا سوکھے کام، نعت خانی دا پروگرام تیار کرے، مدرسے دے اتنے مدرسے سن، علم بالکل کوئی نہیں، رسول کو جنہیں نوے آدم جو بند نہیں آتے نہیں بولے، بریلوی بولے نا تو بہرحال ٹھنڈا، دیوبندیوں کو مدرسے میں جاؤ آواز گونج پڑ جاتی ہے، کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک ہے، وہ نعرہ لگا دیں گے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بیٹھے ہیں، تاریخ کی بات کرو زبان نہیں پھوٹے گی، ارے دیوبند کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں نہیں کہتے، تو قرآن کو مانو گے ان کو مانو گے، اللہ و رسولہ، ارے میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا، میں نے غنی کیا میرے رسول نے غنی کیا، ہاں قرآن کہتا ہے میرا رسول دیتا ہے، میرے رسول کا دینا میرا دینا، یہ کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا، ہمیں ایک اللہ کافی لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی تم نے پوچھا اپنے حال میں سے بھر لو، ادھر جا رہے ہیں شکی میراد، صحابہ کہتے تھے ہم اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اور آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا، یہ اس آیت کا مصداق ہے دیوبند، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ بے ایمانو بعض میری آیاتوں پر ایمان لاتے ہو بعض نہیں آتے، ساریاں کیوں نہیں مانتے، یہ وہی منافق ہیں، بعض مانتے ہیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرا نبی تجھے میں کافی ہوں، وامن اتبعک من المؤمنین، اور جو تیری مومنی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی تجھے کافی ہیں، سمجھ تو آئے گی یہ بات کو، مومن رسول کے لیے کافی ہے، رسول مومنوں کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن مجید ہے، وعدہ میثاق، انبیاء کو جمع کیا، معصوم لوگ، یہ بچوں کو جو معصوم کہتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے، ارے معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ نہ ہو، میں نے 2 باتیں اور بھی کرنی ہیں یار جو ضروری ہے، معصوم کیونکہ بچوں سے گناہ ہو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو نہ، میں نے چھوٹے بچے کو گندگی کھاتے دیکھا تو وہ نبی تھے، اور وعدہ اپنے محبوب کے لیے لیا جا رہا ہے، اور لینے والا خود مالک ہے، وعدہ میثاق جو رسول انبیاء کیا وعدہ لیا، کبھی ہے پتہ برل کو، وعدہ یہ ہے کہ میرا محبوب آئے نبیو لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لائے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا، یہ قرآن ہے وعدہ میثاق ہے، زبان نہیں پھوٹی برل، تو مدد شیخ کو تھا تو انبیاء سے وعدہ لیا جاتا، وتعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیزگاری پر اور اچھائی پر، ولا تعاونوا علی کسی ظلم اور ناجائز کسی کی مدد مت کرو، تو مدد کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بھائی مانو ہے وہ شرک۔ اب میں 2 آپ کو باتیں بتاؤں سکول والوں کی، مگر ہے تمہارے عقل سے باہر آتا ہے، کیونکہ بریلوی کی نگاہ سارے مولوی کی طرف ہے، او یہودی، یہ بریلوی جتنا یہود نواز ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے، 2 بڑے ظلم، زمین کی وسعت کم، ستارے کم، آسمان کی وسعت کم، ریت کے ذرہ کم، جو کچھ بیان کرتے تو یہ کم، اور یہ بڑا ظلم ہے، اور ظلم کا بیان کرنا جرم نہیں ہے، ظلم کا کرنا جرم ہے،
افسوس ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ظلم کا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے. ارے فرعون نے لگایا تھا ٹیکس العمرہ. عقل ہے؟ ریل کے پاس عقل نہیں ہے. میری بات کیا سمجھیں گے؟ ادھر آئے گی ادھر نکل جائے گی. فرعون نے ٹیکس العمرہ لگایا تھا امیروں پر ٹیکس. مجھے آج سے ثابت کرو کسی ظالم حکومت نے ٹیکس الاشیاء چیزوں پر ٹیکس لگایا ہو. ثابت کرو حضرت آدم سے لے کر کوئی ظالم سے ظالم حکومت. کیونکہ جو 150-200 مزدوری کماتا ہے سارا دن دھوپ میں وہ بھی ہزاروں ٹیکس دے رہا ہے. ارے ظالموں اس پر زکات نہیں ہے ٹیکس کہاں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایمان ہوتا تو خون گرم ہو جاتا. ایمان ہے ہی نہیں. چیزوں پر ٹیکس ہر بندہ ہزاروں ٹیکس دے رہا ہے. ایک غریب مجھے کہتا ہے حضرت صاحب 5000 میری تنخواہ ہے, 2500 میرا کرایہ ہے, 3000 بل آ گیا ہے, 55,000 میں کھاؤں کہاں سے؟ رو کر چلا گیا. رات ہمارے پاس مزدور آئے سکر گئے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب جب 2 پہر ہو جاتے تھے ہمارا خون نوچ جاتا تھا. 200 تو دیتے تھے لیکن ہمارا خون نوچ لیتے تھے. ارے ظالموں ان غریبوں سے جو دھوپ پر سڑ سڑ کر سارا دن 200 کمائے, ارے ظالموں وہ بھی تمہیں ٹیکس دے. نہیں خون گرم ہوا, خون گرم نہیں ہوا. برا لگا دنیا میں گندی پہلی شیعہ دوسرا برا بے غیرت. بات سمجھ ہی نہیں آئی, عقل ہی نہیں ہے تو اسے کیا جوش آتا؟ اگر کہیں شیطان نے پھونک ماریا تو پہلے کیوں نہیں ماری؟ ارے غریب پر زکات ہے تو ٹیکس کہاں ہے؟ بھائی مانو مجھے بتاؤ, بات کیوں نہیں کرتے؟ جب زکات نہیں ہے تو ٹیکس کہاں ہے؟ جو 150 سارا دن مزدوری تگاری اٹھا کر وہ بھی ہزاروں کے پیراسیٹامول کی گولی پر بھی ٹیکس ہے, وہ بھی ہزاروں ٹیکس دے رہا ہے. ظالموں عمر بن عبدالعزیز نے پہلے کمرے بنوا دیے تھے, غریبوں کو مکان بنوا دیے تھے. یہ فوجی کے ایک فوجی کی 10-10 کمرے ہیں. ارے غریبوں کو مکان بیٹھنے کے لیے یہ ہمارے حاکم ہیں یا ظالم ہیں؟ یہ محافظ ہیں یا لٹیرے؟ عوام کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اتصال کریں, عیاشیاں کریں. ایمان سے جو تگائی اٹھاتا ہے 200 ملتا ہے نہیں ملتا, وہ کیوں ٹیکس دے اور ٹیکس بھی ہزاروں دے؟ دوسرا ظلم اس سے بھی بڑھ کر. میں ایک گیا ریسٹ ہاؤس میں, مسلمانوں مجھے افسر لے گیا, وہ اچھا تھا. تو ہر کمرے میں اے سی چل رہا تھا, پنکھا بلب, بیٹھا کوئی نہیں. میں نے چوکیدار سے پوچھا وہ یہ بجھاتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے بل تو بھرتے نہیں, بل تو غریب عوام بھرتی ہے, یہ بجھائیں کہ جو ہے نا ٹھیکیدار اس نے بڑا میٹر لگایا ہوا ہے, جتنا بجلی ہوتی ہے وہ وہاں بل دے دیتا ہے. یہ 9.5 روپے یونٹ کیوں ہو گیا؟ تحصیل, تھانے, سکول, فوج, ہر یہ لائن مین ہے ہمارا بیٹھا ہے ہمارے محلے میں, وہ مفت بجلی جلاتا ہے اور 5 گھروں کو اس نے کنیکشن دے رکھا ہے, 500 ان سے لیتا ہے. ارے ظالموں اس کا بل بھی غریب بھر رہا ہے. کیوں بھائی؟ لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, بھائی مانو بل تمہارا ہم اتارے. ارے خدا کا خوف کرو, مرنا نہیں ہے تم نے. سب سرکاری بجلی مفت ہے. کیوں؟ 250 ارب بیان تھا کہ بجلی, باقی یہ جو ہے نا پمپ ہزار بلب ہے یہ بھی پیچھے کر دیتے ہیں ان کی ریڈنگ. میں نے کہا یار اتنا بلب 1000 اتنا کمائی کرتے ہیں, بل نہیں دیتے فیکٹریوں کے بل. ارے ایسا ظلم ایمان سے میں ساری عمرہ بیان کروں, حضرت آدم سے لے کر کسی حکومت نے ایسا ظلم نہیں کیا کہ غریب مزدور کو بھی ٹیکس اور اس پر اپنا بل بھرے. لاکھ اب جو جج ہیں ان کی ایسی منظور ہو گئے ہیں, لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, وہ بھی تم ہم پر آنا ہے. 9.5 روپے یونٹ ابھی خسارہ ہے, ابھی اور کرنے والے ہیں. ارے یہ ظالم ہے یا حاکم ہے؟ کیا نہتی کوئی سی بہادری ہے؟ ارے حکومت ہے ایسے میں چونٹی, عوام چونٹی ہے حکومت کے آگے, میں چونٹی کو رگڑ کر آ کر کروں, کیا میری بہادری ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں بیرون ملک موش اندرون ملک شیر ہے, تو بتا اب تو کیسا حکمران ہے؟ ارے بے ایمان باہر تو چوہا ہے, عوام کے لیے شیر ہے, تو حکمران ہے. حکمران وہ تھے حاکم اوش کہ بیرون سلطنت مروب نہ باشد,
فرمایا حاکم وہ ہے جو اپنے ملک کے اندر اس کا روپ نہ ہو، وہ حاکم ہے، اگر روپ ہے تو وہ بے ایمان حاکم نہیں ہوا ہے۔ اس حاکم کے اندرون سلطنت محبوب نہ باشد، فرمایا وہ بھی بادشاہ نہیں ہے جس کو عوام اپنا محبوب نہ بنائے۔ چھپے کیوں پڑے ہو؟ بادشاہ ہو چھپے پڑے ہو، اگر تمہارے کردار اچھے ہیں تو عوام کے آگے نکلو، کیوں نہیں نکلتے ڈر سے؟ مگر ہمیں مار دے کوئی، تو اچھے کردار ہوتے تو عوام کے آگے نہ نکلتے۔ یہ ایسے دو ظلم ہیں، میں اس کو بیان کرتا رہوں، خدا کی قسم ان تعلیم والوں کے یہی دو جرم، یہی ظلم، یہی دو جرم۔ ٹیکس جو ہے نا شبرات آکرات، حضرت علی لکھتے ہیں سب کی توبہ قبول ہو جائے گی، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فرمایا جو حاکم ٹیکس لیتے ہیں ان یسرات کی ان کی مغفرت نہیں ہے۔ ٹیکس ایسی بری بنا، اور غریب پر، خاص عام پر۔ ایک نظم بنائی ہے بزرگ نے کہ سکول والے کس کام پر، ظلم و ستم عوام پر، نگاہ ساری کی ساری دام پر، اور عیش و عشرت کے جام پر، ٹیکس خاص و عام پر، جرمانے ہر مقام پر۔ یہ دونوں حرام ہیں، سور سے بھی بدتر ہے جرمانہ۔ ارے مالی سزا کوئی نہیں ہے، یہ ہیں بھی حرام کھانے والے ایمان، پھر ان میں رحم کیا ہوگا؟ جو حرام کھائے اس پر رحم ہوتا ہے؟ وہ تو ظلم کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں ظلم بیان بھی، ٹیکس خاص و عام پر، جرمانے ہر مقام پر، پابندی ہے زبان پر، حق کی انہوں نے فرمایا ایک تو سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا جو اپنے حاکم کو حق کہے وہ قتل کر دے، وہ بھی سید الشہداء۔ وہ بندہ اٹھ کر چلا دیا، جا کے بادشاہ کو حق کہا، اس نے قتل کر دیا، آپ نے فرمایا قسم ہے یہ سید الشہداء ہے۔ اور معیشت بھی نہیں ہے، ارے دین بھی نہیں ہے، یہ ظالم دنیا بھی لیتے ہیں۔ حضرت امیر عمر نے عراق کو فتح کیا، توجہ سے سننا بے وقوفو، حضرت امیر عمر نے عراق کو فتح کیا، بادشاہ کافر تھا، آ گیا، آپ نے مختصر کروں، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے کہا نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، اس نے کہا امیر المومنین مجھے پانی پینے دو، مٹی کے پیالے میں، مٹی کے پانی پیالے میں حضرت امیر عمر صاحب نے پانی دیا، اس نے کہا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، مجھ سے وعدہ کریں جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں کروں گا، وعدہ ہے۔ اس نے پیالہ گیرا، نیچے ٹوٹ گیا، اس نے کہا امیر المومنین اب مجھے قتل مت کرو، آپ کا وعدہ ہے۔ آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر ہمیں چکر دے گیا۔ آپ نے فرمایا میرے مسلمان کے پاس ایک دوست رکھو، یہ عقل مند ہے، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا جا عراق کی بادشاہ سنبھال۔ اس نے کہا بادشاہ صلی اللہ امیر المومنین میں بات نہیں کرتا، تو مجھے ملک میں تھوڑی سی زمین دے دے، میں کاشت کر کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چلو ایک مربع دے دو، گائے ایک مرلہ نہیں تھا، قوم خوشحال تھی، ہر چیز، ایک مرلہ بنجر نہیں تھا۔ واپس آیا، فرمایا امیر المومنین ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے، میں نے ملک کو زرخیز بنایا ہے، اگر ایک مرلہ تم نے بنجر کیا تو گریبان پکڑوں گا قیامت کے دن تیری۔ اب سر چکا گئے، فرمایا سچ کہا۔ اب دیکھو نا، ارے رائیویٹ سے چلو بھائی مانو، باڈا تک ہزاروں بگھے ہاؤسنگ سکیم میں نہ سبزی ملتی ہے نہ گھاس ملتا ہے، ہزاروں بگھے یہ ہاؤسنگ سکیم ہے، بندے مرنے والے ہیں بھائی مانو۔ 16 دفعہ یہ مٹی ہے، 17ویں دفعہ اب مٹنی ہے، کل مٹ جائے شام کو مٹ جائے، مٹنی ہے دنیا۔ اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ 3 نشانیاں بتائیں، تینوں مل گئی۔ سڑک جو ہے غیر ملکی کمپنیاں، ادھر مکان گیر رہے ہیں ظالم، یہ جی تجاوزات ہے۔ فوجی تمہاری ماں کی زمین ہے، فوجی کو دیکھو تو 10 کمرے، 10 کوٹھیاں، ایک اور دب یہ ہے ایسا لگتا ہے گنو اے سی گنو 10 اے سی ایک فوجی کی کوٹھی، 10 اے سی اور بل ہم بھر گئے۔ زمین غریبوں کے تجاوزات ہے، مکان گیر۔ اور بزرگ فرماتا ہے نعرہ تجاوزات کا، لوٹے خزانے رات دن، قوم کو بھی ساتھ تو، نعرہ تجاوزات کا تو کتنا بدعنوان ہے۔ تو میں نے جو ظلم ہیں ہم پر وہ نے آپ نے سنا ہے، لیکن آپ کا خیال مولوی کی طرف رہے گا،
میں بتا سکتا ہوں. ہاں ہم اپنے یہ دہشت جو ہے اسلحے میں ہے، اس لیے ہم اپنے ماننے والوں کو چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. ہاں حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا لگے گا کیوں مر رہا ہوں. فرمایا اپنی تلواروں کے منہ توڑ دینا اور قتل ہو جانا، مظلوم ہو جانا، ظالم نہیں بننا، کسی کو قتل نہیں کرنا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے تھے، میرا فرمایا اللہ والے دکھ سہتے ہیں دیتے نہیں. یہ جلوس توڑ پھوڑ حرکت سب یہودی. یار مجدد الثانی 2 سال جیل میں رہے، کنے جلوس نکالے؟ اس وقت تلوار کا دور تھا. اب مریدوں کو کہتے تو لاکھوں جلوس نکلوائے جلوس آپ نے. ہمارا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں فوت ہوئے.